یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ برمنگھم کی اس جامع مسجد میں غالباً پہلی مرتبہ نبی پاک کی ذکر صلاۃ سرکار کے میلاد میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں ممنون ہوں جملہ اس جامع مسجد کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے تمام حفاظ کرام کو بہت مبارک ہو اور خاص کر ان کے والدین کو بہت مبارک ہو کہ انہوں نے دنیا میں جنت خرید لی. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. اور قبلہ صاحبزادہ تسلیم مساوری یہ اعلان کر کے گئے کہ یہ خوشیوں کی خوشی ہے. میلاد سرکار کے میلاد میں حفاظ کرام کی نثر بندی یہ مزید خوشیوں کو چار چار ہے. شاید ہے سرکار کا میلاد بیان کیا ہے. میں میلاد کے اشعار پڑھ رہا ہوں. اس سے قبل حمد باری تعالیٰ کے ذکر کے 3-4 شعر آپ سمجھ کر لیجیے. شاعر نے اللہ تعالیٰ یہ حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے، اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے، لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے، اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے، جس کو دل کہتے ہیں وہ ساغر جم دیتا ہے. وہ ارادہ جو کسی بات کا فرماتا ہے، بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بلبل بلبل طوطی پروانہ، پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حمد باری تعالیٰ یہ ذکر کے ضمن میں حمد باری تعالیٰ، اور حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر. اس موقع پر پنجابی شاعر اس ذکر کے لیے کہتا ہے. اس نے کہا
کہ جس پڑھیا اس کلمے نو جس پڑھیا او تر جاوے گا جس پڑھیا تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم جس پڑھیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا حمد باری تعالیٰ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کا جلوہ کس کس رنگ میں اور کس کس ڈھنگ میں دیکھا کہتا ہے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چیڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روح کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کی انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ کوچہ بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ الا باری تعالیٰ کے یہ اشعار میں نے پڑھے متصل ہی میں ناز شریف کے اشعار اسی لیے کہ دامن وقت یا بالکل گنجائش نہ رہی ناز شریف نبی پاک کی نعت اور صابری صاحب اعلان کر کے گئے کہ خوشیوں کی خوشی آج خوشیوں کی خوشی ہے سرکار کا میلاد ہے بابا جی شاعر نے اس موقع پر نبی پاک کا میلاد بیان کیا میں فوری طور پہ بغیر کسی تمہید کے ناز شریف کا آغاز کرتا ہوں کہتا ہے شاعر کہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشن میلاد النبی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشن میلاد النبی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے آج جشن میلاد النبی ہے نور بھیجا ہے رب نے زمین پر نور بھیجا ہے رب نے زمین پر نوری چادر زمین پر تنی ہے
زمین پر تنی ہے، نوری دولہا کو ہے آج آنا، نوری دولہا کو ہے آج آنا، یوں زمین آج دلہن بنی ہے، نوری دولہا کو ہے آج آنا، یوں زمین آج دلہن بنی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ، پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ، جھوٹا ہے یہ سارا زمانہ، جھوٹا ہے یہ سارا زمانہ، آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، دھوم آنے کی ان کے مچی ہے، آنے والے ہے آنے والے ہے ان کی سواری، دھوم آنے کی ان کے مچی ہے۔ 3 شعر میں نے پڑھ لیے، چوتھے شعر کی اجازت چاہتے ہوئے 5واں شعر میری مجبوری ہے، 5واں شعر میری ضروری ہے، 5واں شعر 5.5واں شعر سرکار کی آرزو میں لکھا کہتا ہے کہ کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ، کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ، جس سے پلتا ہے سارا زمانہ، جس سے پلتا ہے سارا زمانہ، ان پہ قربان جاؤں میں اختر، ان پہ قربان جاؤں میں اختر، یہ گھرانہ بڑا ہی سخی ہے، ان پہ قربان جاؤں میں اختر، یہ گھرانہ بڑا ہی سخی ہے۔ آخر میں ایک کلام کے لیے بڑے تسلسل سے مجھے کہا گیا، عارفانہ کلام، مقبول خواجگان کلام، بیگم شاہ سباسی رحمت اللہ علیہ کے اشعار کے لیے مجھے کہا گیا، میں پیش کرتا ہوں۔ بیگم شاہ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے لیے کہا، کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب
रुख छुपा बैठे कर के मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं शर्म भी कह देना ये है मेरा दीवाना, मैं शर्म भी कह देना ये है मेरा दीवाना, मैं शर्म भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और नया ख्याल बेगम ने पेश किया। आरिफाना कलाम में कहते हैं कि जी चाहता है तोहफे भी भेजूंगा उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूंगा उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना। अजान का वक्त बिल्कुल हो चुका। इंशाअल्लाह बकाया हाजिरी फिर किसी मौके पर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।